میدان حشر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملیں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے جلال کے ساتھ لائک اے کنگ اپنی میجسٹی کے ساتھ تشریف لائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوں گے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ رہے ہیں لوگوں کا حساب لینے اور اللہ کی کورٹ میں لوگوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن انکور کی جائے گی. قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں جب بھی اللہ کے کچھ فزیکل ایٹریبیوٹس کا ذکر آئے, یہ ایک عقیدہ کا پوائنٹ بھی سمجھ لیں. فار ایگزامپل اللہ کا فیس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیس ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیس ہم سب انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم دیکھیں گے جنت میں, کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سورہ قیامہ میں بھی ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, سم فیسز دیٹ ڈے ول بی لوکنگ ایٹ دیئر لارڈ. تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل دیکھو گے, ایسے جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو, جس طرح کہ چاند تمہیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے, فل برائٹ نظر آتا ہے. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے. اللہ کے 2 ہاتھ اور ہے نہیں ہے واللہ عالم, لیکن 2 کا تو ڈیفینیٹلی ذکر ہے, رائٹ ہینڈز. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا واللہ عالم. اللہ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہمیں قرآن یا حدیث میں مل گئے ان پہ ایز اٹ از ایمان لانا ہے وداؤٹ تھنکنگ کیسے ہیں, کیونکہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مائنڈ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہم گراس بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فزیکل بینگ کیسی ہے. تو اس میں متشابہات میں سے ہے یہ, چونکہ تو متشابہات میں بیسٹ اپروچ یہی ہے کہ ایمان لاؤ کیونکہ غیب ہے. تو اسی طرح اللہ کی شین کا جو ذکر ہے, ٹھیک ہے, جہاں یہ شین آ رہا ہے, اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے اللہ کے فیس کو آپ نہیں امیجن کر سکتے کہ آپ وہ ہیومن بینگ جیسا فیس ہے, نو واللہ عالم. انشاءاللہ یہ تو دعا کریں اور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیدار کروائے. تو یہ جو شن ہے یہ بھی متشابہات میں سے, یہ واللہ عالم کیا چیز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن انکور کی جائے گی. یہ سورہ قلم میں یوم یکشف عن ساق the day the shin will be uncovered, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الی السجود, اور انہیں انویٹیشن دی جائے گی تمام انسانیت کو کہ سجدہ کرو. فلا یستطیعون, جو ڈس بلیور سے یہاں پہ مراد ہے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کبھی کیا تھا, وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ جلال کا منظر ایسا ہوگا کہ وہ گر پڑیں گے سجدے میں, گرنا چاہیں گے, لیکن ان کی کمر ایسے ہو جائے گی جیسے سریا ہوتا ہے, یعنی ان کی کمر بالکل اکڑ جائے گی اور ان سے جو ہے وہ سجدہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی ڈینجرس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ سین بتا دیا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے انفارچونیٹلی جن کو سجدے کی دعوت دنیا میں دی جاتی تھی لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو دیکھیں جب بھی ایسی آیات آئیں, آلدو یہ آیت ڈس بلیورز کے بارے میں ہے جنہوں نے بالکل بھی ایمان نہیں, دعوت کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے, جیسے ابو جہل اور باقی دیگر جو قریش کے چیفز ہیں. یس, سب سے پہلے تو وہ شامل ہیں کیونکہ سب سے تو بڑے ڈس بلیورز وہ ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز رائٹ ان فرنٹ آف دیم, قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا, پھر بھی انکار کیا. نہ صرف انکار کیا, نقصان بھی پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پروپیگنڈا بھی کیا. تو سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں. تو یس, یہ سب سے پہلے تو ان کے بارے میں. لیکن جب بھی ایسی آیات آئیں تو تزکیہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں, یہ بہتر ہے ہمارے ہی لیے. تو اس لیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس صف میں شامل ہوں کہ ہم سے بھی سجدہ نہ ہو اس دن, اعوذ باللہ. اور یہ اس کا رسک تبھی بڑھے گا جب نماز ہم اگنور کریں, نماز کا ٹائم اور ہم نماز نہ پڑھیں. تو یہ میں اس لیے ایک تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہ رہا ہوں.